اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر اس کی ذات، اس کی اولاد اور اس کے مالی معاملات میں آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نامہ اعمال ہر قسم کے گناہ کے دھبے سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان پر آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں، نیک ہو یا بد، دونوں پر گاہے گاہے مصائب اور تکالیف آتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش خانہ ہے، یہاں ہر ایک کو دکھ دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کسی کے نیک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ پریشانی اور آزمائش سے انبیاء رسول بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن سمجھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی طرح کی پریشانی آ بھی جائے تو پھر تکلیف دہ صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر رہنا چاہیے، اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اسی کے دروازہ پر آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پریشانی اور مصیبت میں لوگ دو طرح کے خطرناک گناہ کرتے ہیں، ایک کا نام شرک ہے اور دوسرے کا نام بے صبری۔ مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھو، ایمان کی حالت میں آنے والی ہر پریشانی باعث اجر و ثواب، باعث بخشش، باعث قرب الہی، باعث رحمت اور باعث جنت ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں پڑھتے رہا کریں اور دعائیں کرتے رہا کریں، اس سے خیر کی امید رکھیں، اسی میں دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دکھ دور فرما دیتے ہیں۔ آپ کو درود گھڑنے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز والا درود ابراہیم پڑھتے رہیں، یا کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مندرجہ ذیل مسنون اذکار کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو کسی تعویذ فروش اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حلم والے اور عظمت والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ آسمان زمین کا رب ہے اور بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی ہی امید رکھتی ہوں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے معاملات بہتر فرما دے۔ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یاد رہے، اس دعا کے پڑھنے کا خاص وقت ہی نہ ہی اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ پریشانی اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے میرے اللہ، میں مصیبت، غم، بے بسی، سستی، بخیلی، بزدلی، سخت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور زندگی دینے والے، اے سنبھلنے والے اور سنبھالنے والے، میں آپ کی رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتی ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ شرک کرتی ہوں نہ کبھی ذرا بھر شرک کروں گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پہ تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں آپ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو نام بھی آپ نے اپنی ذات کا رکھا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس علم الغیب میں سے ترجیح دی ہے، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غموں کی روشنی اور میری پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ یاد رہے، اس دعا کو بھی پڑھنے کا خاص وقت نہ ہی اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ پریشانیوں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون ذکر: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جا اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ کسی سے مجھے بے نیاز کر دے۔ یاد رہے، یہ وظیفہ پورے یقین اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پریشانیوں اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے آخری تینوں کل کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔